جب ایک مشرک کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کے بعد اس کا آسمانی سفر اور اس کی آخرت کا سفر کس طرح سے شروع ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، جب ایک مشرک اور منافق کی موت کا وقت آتا ہے تو بہت ہی ڈراؤنی شکل والے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں اور اسے برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور اس کے چہرے اور پیٹھ پہ مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نکال اپنی جان، آج تجھے ذلت کے عذاب کی سزا سنائی جائے گی۔ اس کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے گویا کہ کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکالی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس خبیث روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس فلاں بن فلاں کی ہے، اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے، یعنی کہ برے لوگوں میں۔ پھر اس روح کو فرشتے آسمان سے زمین پر پٹک کر مارتے ہیں اور پھر دو خوفناک فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور وہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا۔ تو مشرک کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور منافق سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے خود سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ پھر اسے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے آپس میں مل جاتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ اس کے سر پہ گرز مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین کے بالکل پیرالل ہو جاتا ہے اور اس کی چیخ و پکار جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات برزخ کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں اس مردے کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو لیٹا ہوا ہی دکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو کچھ صحابہ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔